دریائے دجلہ دنیا کے مشہور اور اہم ترین دریاؤں میں سے ایک دریا ہے۔ یہ دریائے نیل، دریائے فرات، روبیکون اور دیگر چھوٹے دریاؤں کے ساتھ مل کر بہتا ہے۔ دریائے دجلہ کو ثقافتی، مذہبی اور سیاسی تاریخ میں ایک مقدس مقام حاصل ہے، لہذا جب اس کے خشک ہونے کے بارے میں کوئی نئی کہانی یا کوئی نئی افواہ جنم لیتی ہے تو دنیا بھر کے لوگ توجہ سے سنتے ہیں۔ تو کیا واقعی دریائے دجلہ خشک ہو رہا ہے؟ السلام علیکم ویورز، میرا نام ملک سلامت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک سلامت ولاگ۔ ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آپ جان گئے ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے۔ بالکل ہم دریائے دجلہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، جو کہ دریائے فرات کی طرح یہ دریا بھی بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے، اور جس طرح عراق اور ترکی میں پہلے سے لوگوں کو میٹھے پانی کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے، تو ان دریاؤں کے خشک ہونے کی وجہ سے یہاں پر میٹھے پانی کا مسئلہ بہت ہی پیچیدہ صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اور حال ہی آنے والی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ عراق کی 98% آبادی کو آنے والے دنوں میں میٹھے پانی سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی دریائے دجلہ خشک ہو رہا ہے، اور اگر میں اس کا مختصر جواب دوں تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ لیکن اگر ہم تفصیل میں جائیں تو یہ سوال تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ ہم اس ویڈیو میں دریائے دجلہ کے خشک ہونے کا سبب جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ جانیں گے کہ کون سے عوامل کی وجہ سے دریائے دجلہ تیزی سے خشک ہو رہا ہے، اور یہ بالکل 2023 کی تازہ ترین رپورٹ ہے۔ سب سے پہلی بات، دریائے دجلہ اتنا اہم کیوں ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دریائے دجلہ نے بہت سی قدیم اور جدید سلطنتوں کے عروج میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے، لیکن اس کا سب سے اہم کردار ان لاکھوں لوگوں کو پانی فراہم کرنا ہے جو عراق اور ترکی میں رہتے ہیں۔ عراق کی نصف سے زیادہ آبادی کھیتی کے لیے دریائے دجلہ پر انحصار کرتی ہے، اور اس دریا کے ساتھ بہنے والا دوسرا دریا دریائے فرات ہے، جس کی وجہ سے میسوپوٹیمیا جیسی عظیم الشان سلطنت وجود میں آئی۔ بہت سی قدیم سلطنتوں نے اس دریا کے کناروں کے ساتھ اپنے دارالحکومتوں کی بنیاد رکھی۔ آج بھی دریائے دجلہ کے کنارے سمارا، بصرہ، موصل، تکریت اور بغداد کے شہر دیکھ سکتے ہیں۔ دریائے دجلہ کو نقل و حمل کے لیے بھی ایک اہم راستہ تصور کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر لوگ کشتیاں بھی چلاتے ہیں اور نقل و حمل کے لیے کشتیاں یوز کرتے ہیں، جس سے بہت سا ضروری سامان اور اشیاء ضروریہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جایا جاتا ہے۔ تو اس وقت دریائے دجلہ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ دریائے دجلہ ترکی سے بہتا ہے، جہاں سے یہ عراق میں داخل ہو کر خلیج فارس کی طرف نکل جاتا ہے، اور دریائے دجلہ چند دہائیوں سے خشک ہو رہا ہے۔ لیکن گزشتہ چند سالوں میں اس کی خشک ہونے کی رفتار کو دیکھ کر حکومتوں نے اور کئی تنظیموں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ 2022 میں بغداد میں عراقی حکومت کا کہنا تھا کہ ترکی سے عراق میں داخل ہوتے ہی دجلہ کا پانی اپنی معمول کی مقدار سے 35% تک کم ہو جاتا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ پانی اور زیادہ کم ہوتا رہے گا۔ آنے والے سالوں میں عراق کو دریائے دجلہ سے ملنے والے پانی کی مقدار 1/3 سے بھی کم ہو سکتی ہے۔ فصلوں کی افزائش اور مویشیوں کو برقرار رکھنے کے لیے پانی کی کمی کو دیکھتے ہی پہلے ہی ہزاروں لوگ چھوٹے چھوٹے قصبے جو کہ دریا کنارے پر موجود تھے ان کو چھوڑ کر شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ 2022 میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کا کہنا ہے کہ عراق میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہجرت بہت پہلے سے شروع ہے، اور یہ کہ 2022 کی پہلی سہ ماہی میں 3300 سے زیادہ خاندان پہلے ہی عراق کے وسطی اور جنوبی دیہی علاقوں کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ورلڈ بینک نے باقی ممالک کے لیے بھی گلوبل وارمنگ کے اثرات کے بارے میں ایک اور سنگین انتباہ جاری کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2040 تک درجہ حرارت میں 1 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہو جائے گا، اور 10% بارشیں کم ہو جائیں گی، جس سے میٹھا پانی 20% تک کم ہو جائے گا۔ ان حالات میں عراق کی تقریباً 1/3 سیراب زمینوں کو پانی نہیں ملے گا۔ تو دوستو، دریائے دجلہ کا پانی کہاں جا رہا ہے؟ دریائے دجلہ اور فرات دونوں دریا ڈیم بنانے، پانی کا غلط استعمال، خشک سالی، آلودگی اور کان کنی کا شکار ہیں، اور یقینی طور پر آنے والے دنوں میں بھی یہ عوامل جاری رہیں گے۔ انقرہ میں ہونے والے ایک سیمینار میں ترکی کی حکومت پر عراق میں پانی کے بہاؤ کو بند کرنے کا الزام لگاتے ہیں، اور وہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ ترکی اپنے ڈیموں کے پیچھے بند پانی کو عراق کے لیے چھوڑے۔ ترکی اس وقت 22 نئے ڈیم بنا رہا ہے، جن میں سب سے حالیہ تکمیل ہونے والا ڈیم 2018 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ عراق اور ترکی دونوں حکومتوں نے آبپاشی، بجلی اور سیلابوں پر قابو پانے کے لیے ڈیم بنانے میں کئی سال صرف کیے ہیں، لیکن دریائے دجلہ کا ہیڈ واٹر ترکی کی سرحدوں میں ہے، اور اس وجہ سے ترکی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ عراق میں کتنا پانی چھوڑے۔ اسی وجہ سے عراقی حکومت نے ترکی سے مزید پانی چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ترک حکام کا یہ کہنا ہے کہ عراق میں پانی ضائع ہو رہا ہے۔ عراق میں کسان آبپاشی کے بجائے فلڈ فارمنگ کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے بہت سا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ خطہ 2020 سے اب تک انتہائی شدید خشک سالی کا سامنا کر رہا ہے، اور 2021 میں یہ خشک سالی مزید شدت اختیار کر گئی۔ گزشتہ 4 دہائیوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ دوسرا خشک ترین سال تھا۔
قدرتی طور پر دریا زمین کے نیچے موجود پانی کی وجہ سے برقرار رہتے ہیں جو سطح کے نیچے ان کے ساتھ ساتھ بہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحرائی علاقوں میں خشک سالی کے دوران بھی دریا اکثر کئی سالوں تک بہاؤ کی سطح کو برقرار رکھنے کے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ زمینی پانی خشک سالی کے دوران دریا کے بہاؤ کو پانی فراہم کرتا ہے۔ جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو سطح کے نیچے زمین دوبارہ پانی کو پی لیتی ہے۔ یہ زیر زمین آبی ذخائر کسی بھی دریا کو برقرار رہنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن دریائے دجلہ کو برقرار رکھنے کے لیے زمینی پانی کے ذخائر سوکھ چکے ہیں۔ پینے کے پانی، آبپاشی اور تیل کے کنوؤں نے تمام زیر زمین ذخائر کو ختم کر دیا ہے۔ اس وقت اگر آپ پانی تلاش کرنے کے لیے عراق میں کوئی کنواں کھودتے ہیں تو آپ کو 2300 فٹ پر جا کر پانی ملے گا، لیکن اس میں بھی زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پانی کی جگہ وہاں سے تیل نکل آتا ہے۔ تو ویورز، یہ مسئلہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ پانی پر کنٹرول اور اس تک رسائی کو بند کرنا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، خاص طور پر جنگ کے دوران، اور کم پانی کے بہاؤ کی وجہ سے عراق کی نصف سے زیادہ کھیتی باڑی خشک ہونے کے خطرے سے دوچار ہے۔ اقوام متحدہ نے عراق کو ان 5 ممالک کی فہرست میں شمار کیا ہے جہاں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سب سے زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ صرف گزشتہ چند سالوں میں عراق قدرتی آفات کے نہ ختم ہونے والے سلسلوں کی زد میں رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں پر بارشوں کی کمی کی وجہ سے خشک سالی ہر آنے والے سال کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ فی الحال 98% سے زیادہ عراقی گھر ایسے علاقے میں ہیں جہاں پانی کی کمی ہے۔ ورلڈ بینک کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اہم تبدیلیاں نہیں کی جاتی، پانی کی طلب اور رسد کے درمیان فرق آج کے 5 بلین کیوبک میٹر سے بڑھ کر 2035 تک 11 بلین کیوبک میٹر تک ہو جائے گا۔ اور اتنا زیادہ میٹھے پانی کی کمی کا مطلب ہے کہ بہت سے شہریوں کو پینے اور دھونے کے لیے آلودہ یا ری سائیکل شدہ پانی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اس وقت جو بھی میٹھا پانی بڑے شہروں کو منتقل کیا جاتا ہے وہ کبھی کبھی دریا کے کنارے فیکٹریوں، کچے سیوریج لینڈ فالز اور ریفائنریوں سے آلودہ ہو جاتا ہے، اور ہر سال ہزاروں افراد اس آلودہ پانی کو پی کر کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن دریائے دجلہ کا خشک ہونے کا مسئلہ پینے یا خوراک اگانے کے لیے کافی پانی نہ ہونے سے زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ دریائے دجلہ خلیج فارس میں جا کر گرتا ہے، اور جیسے جیسے اس دریا میں پانی کم ہو رہا ہے، خلیج فارس یعنی سمندر کا پانی واپس دریا میں آ رہا ہے اور بہت ساری زرخیز زمینوں کو خراب کر رہا ہے۔ تو دریائے دجلہ بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اگر دریائے دجلہ مکمل طور پر خشک ہو گیا تو اس کے اثرات عراق کی سرحدوں سے باہر بھی محسوس ہوں گے۔ دریا کا خشک ہونا بہت سے ممالک کے لیے آنے والے مشکل وقت کی علامت ہے۔ دریائے دجلہ یقینی طور پر خشک ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آنے والی تباہی کے اثرات کو کم کرنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ تاہم چونکہ دریا خشک ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، اس لیے اس کو حل کرنا کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے جیسے آلودگی بڑھتی ہے، گلوبل وارمنگ بڑھتی ہے، مزید ڈیم بن جاتے ہیں اور آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، صورتحال بد سے بدتر ہوتی جائے گی۔ اگرچہ میٹھے پانی پر رسائی پر فی الحال کوئی جنگ کا خطرہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی حقیقی امکان ہے کہ جو لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں وہ اپنے خاندانوں کا پیٹ پالنے اور محفوظ اور زیادہ پائیدار گھروں میں منتقل ہونے کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ تو ویورز، دریائے دجلہ واقعی بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے، اور 2 دریا ایک ساتھ خشک ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں دریائے فرات بھی خشک ہو رہا ہے، اور دریائے دجلہ بھی اب خشک ہونے لگ گیا ہے اور بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت مسائل بن رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، خاص طور پر عراق کے لیے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عراق کی 98% آبادی کو اس وقت میٹھا پانی میسر نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ پانی آلودہ ہے۔ تو ویورز، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کل ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔